ارمغان شاطر نکلا۔ ارمغان اپنے باپ کامران قریشی کی طرح شاطر نکلا اور ارمغان نے پولیس کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کیس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے ایک سے زائد بار آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس میں ذہنی صحت کا معاملہ آئے گا۔ اس کیس میں ذہنی صحت کے معاملے میں ممکنہ طور پر کچھ ڈاکیومنٹس بھی آئیں گے، اور جس طرح سے اس طرح کے لوگ عدالت کو گمراہ کرنے کی اور ہمارے نظام انصاف میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کوشش کی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب وہی سب کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوا کیا، تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے میڈیا پہ دیکھ لیا کہ ہمارے سامنے فوٹیج آئی کراچی سے باہر بلوچستان کی حدود میں ہب دریجی کے مقام پر، یہ لوگ جہاں مصطفیٰ عامر کو لے کر گئے تھے اس مقام سے واپسی کی ہمدرد چوکی کے آس پاس کی فوٹیج آئی، اور یہ فوٹیج سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج تھی۔ اس فوٹیج میں ایک وائٹ سوزوکی گاڑی میں، جو سوزوکی پک اپ گاڑی ہوتی ہے، اس کے پچھلے حصے میں، کھلے ہوئے حصے میں، یہ دونوں شیراز اور ارمغان بیٹھے ہوئے تھے، اور گاڑی واپس کراچی 4 کے چورنگی کی جانب آ رہی تھی۔ یہ وہاں پہنچے، پھر اس کے بعد ایک سے زائد لفٹ لینا اور کراچی آنا، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں، اور ان میں جو تاریخ نظر آ رہی ہے وہ تاریخ خود بتا رہی ہے کہ جس تاریخ کا یہ واقعہ تھا 7 جنوری، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ وہاں گئے، ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کا وہاں جانا، اس وقت پر موجود ہونا، پھر اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس کو مزید ثبوت مہیا ہونا، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو ہوا کیا ہے، ارمغان پھنس گیا ہے، شیراز پھنس گیا ہے۔ شیراز نے پہلے ہی بڑی حد تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن شیراز پھنس گیا ہے، ارمغان پھنس گیا ہے۔ اب ان لوگوں نے چال چلی ہے۔ یہ چال ان لوگوں نے کیا چلی ہے، اور پولیس کے پاس کون سا ہتھیار باقی ہے اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو انصاف دینے کے لیے، مصطفیٰ عامر کے لواحقین کو انصاف دینے کے لیے، وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ارمغان کے اس چال چلنے کے بعد پولیس کے پاس باقی کیا رہ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جب گزشتہ سماعت ہوئی تھی، یعنی ہم بات کر رہے ہیں 22 تاریخ سے پچھلی سماعت کی، تو ارمغان نے یہ بتایا تھا کہ وہ بیان دینا چاہتا ہے۔ پولیس نے لکھ کر دیا کہ ارمغان 164 کا بیان دینا چاہتا ہے۔ 164 کے بیان میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس شخص پر یہ الزام ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، وہ پھر پولیس کو بتاتا ہے کہ میں اعتراف جرم کے لیے تیار ہوں۔ تو جب وہ اعتراف جرم کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا یہ جاتا ہے کہ اس شخص کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور میجسٹریٹ کے سامنے وہ شخص ہوتا ہے، میجسٹریٹ ہوتا ہے، پولیس اہلکار جو کیس پر کام کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، کوئی اور موجود نہیں ہوتا۔ اب یہ بیان اور جو میجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا جائے گا جرم کا، تو یہ آزادانہ ماحول میں دیا گیا بیان ہوتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، ایک جج کے روبرو یہ بیان ہوتا ہے۔ ارمغان نے پولیس کو بتایا کہ مجھے اس بیان کے لیے لے جایا جائے۔ یہ ارمغان کی باقاعدہ طور پر میری رائے میں سوچی سمجھی چال تھی۔ پولیس ارمغان کو لے کر گئی، عدالت نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ بیان دینا چاہتا ہے تو اس کو لے کر جائیے جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو۔ پولیس ارمغان کو سٹی کورٹس لے کر گئی۔ یوم علی کا موقع تھا، سڑکیں بند تھیں، رستے بند تھے، مگر پھر بھی پولیس نے یہ دن منتخب کیا اور ارمغان کو لے کر گئی جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو۔ وہاں اندر بھیجنے کے بعد پولیس والے باہر کھڑے ہو گئے، ارمغان کو سامنے بٹھا دیا گیا، اور جس طرح کا 164 کا بیان ہوتا ہے اس طرح کا ماحول ملنے کے بعد ارمغان نے جج کو جو بتایا وہ بڑا حیران کن ہے۔ ارمغان نے جج کو یہ بتایا کہ مصطفیٰ کا اس دنیا سے چلے جانا اللہ کی مرضی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ میں نے مصطفیٰ کو نہیں مارا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں مارا، لیکن اس نے یہ ضرور بتایا کہ جس گاڑی میں وہ مصطفیٰ کو لے کر گیا تھا وہاں لے گیا، اور وہاں لے جانے کے بعد اس نے اس گاڑی کو آگ بھی لگائی، مگر پھر بھی کہا کہ میں نے مصطفیٰ کو نہیں مارا۔ اس نے جج سے یہ کہا، جوڈیشل میجسٹریٹ سے، کہ میں نے تو گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگا دی تھی۔ اب اس کے بعد جب میں نے گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگا دی تو آگ گاڑی کے اس حصے تک پہنچ گئی جہاں مصطفیٰ موجود تھا، اور پھر مصطفیٰ شعلوں کی نظر ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، قتل ہو گیا۔ ارمغان کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ میں نے تو گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی، اس حصے کو آگ نہیں لگائی جہاں مصطفیٰ موجود تھا، میں نے مصطفیٰ کو بھی آگ نہیں لگائی۔ تو یہ
जज के सामने, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर अब उल्लू बना रहा है। ये अपनी दिमागी कैफियत पे लेके जाएगा इस पूरे मामले को कि मैं दिमागी तौर पर ठीक नहीं हूं। ये हुआ भी वहां पर। नहीं, मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। नहीं, मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। उसने मजीद क्या बातें की? उसने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, एजेंसीज मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं, ना सिर्फ लोकल एजेंसीज बल्कि बैनुल अक़वामी एजेंसीज भी मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। उसने ये भी बताया कि मेरे खिलाफ साजिश इसराइल कर रहा है, इसराइल का खुफिया इदारा मुसाद कर रहा है। उसने ये भी बताया कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा इसराइल की एजेंट है, मुसाद की एजेंट हैं और वो भी मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। ये बातें कामरान कुरैशी ने एक बार की थी। उसने कहा था मेरा बच्चा जीनियस है, उस जीनियस के पीछे पड़ गए सब, मेरा बच्चा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल देगा। और अब कुछ इसी तरह से कि मैं न जाने क्या चीज़ हूं, मेरे खिलाफ सब हो गए हैं, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ये अरमगान ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने बताया। उसने ये भी बताया कि मुझ पर शायद काला जादू कर दिया गया पुलिस की जानिब से, और इस काले जादू के नतीजे में मेरे पूरे बदन में दर्द रहता है और मेरी एक अजीब सी हालत हो गई है। जब वो ये तमाम बातें कर रहा था तो जो इन बातों का नतीजा निकल सकता है वही इन बातों का नतीजा निकला, और जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इस शख्स की जहनी हालत ऐसी नहीं कि इससे ये बयान लिया जा सके और इसको वापस एटीसी लेकर जाइए जहां पर इसका केस चल रहा है। और फिर अरमगान को वापस एटीसी ले जाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुम तो ये बयान देना चाहते थे, और उसने फिर दबाव की बात की। अरमगान ने इनकार कर दिया इस बात से कि वो एतराफ़ जुर्म करना चाहता था, और जो चीज़ें हमारे सामने आई उनके बाद एटीसी ने फिर अरमगान को कर दिया है जुडिशल। अब अरमगान पुलिस कस्टडी में नहीं है जहां पर उससे मजीद तफ्तीश हो रही है, उसे जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है अरमगान को। शिराज ने एक बयान दिया था। शिराज के बयान में क्या था? उसने कहा था कि मेरे सामने ये सब कुछ हुआ कि मुस्तफ़ा आमिर आया, वहाँ पर एक लड़की थी और वो जो एक तस्वीर जो इमोजी था वो भेजा गया, जिससे ये पता चला कि अरमगान के साथ जो हुआ, उस लड़की ने जो उस जिनसे ताल्लुक़ में किया था वो सब कुछ मुस्तफ़ा को पता था। एक तज़लील का एहसास जहन में आग लगाता हुआ अरमगान के, जिसमें उसने मुस्तफ़ा आमिर को मार डाला, ये सब कुछ हुआ था। यानी जो लड़की ने किया है उसको पता है, वो मुस्तफ़ा को पता है, जो मुझे ये भी कहता है कि मैं काले के पास जा रहा हूँ, और एक लड़की है जिससे दोनों की दोस्ती है, दोनों के उस लड़की के बारे में ज़रा संजीदा जज्बात हैं, और फिर जहाँ एक लड़की है जिससे दोनों का एक ताल्लुक़ है, और उस ताल्लुक़ में अरमगान का जो ताल्लुक़ है वो कहीं आगे बढ़ा हुआ ताल्लुक़ है और मुस्तफ़ा को उसकी खबर है। तो ये तज़लील का एहसास कि जो कुछ मेरे साथ इस लड़की ने कर दिया है वो मुस्तफ़ा को पता है, जिससे मेरी रक़ाबत भी है, उसके नतीजे में उसने मुस्तफ़ा को मार डाला। ये तो हमारे सामने कहानी आ रही है, इस चीज़ का मुलजिम है, और यही सब कुछ शिराज ने बताया था। शिराज अपने उस बयान से मुकर गया, और शिराज ने फिर ये कहा कि इसके नतीजे में मैं साथी बन रहा हूं अरमगान का, मैं शरीक मुलजिम बन रहा हूं, लेकिन मैं शरीक मुलजिम नहीं हूं, मैं तो गवाह हूं, मैं भी गन पॉइंट पर था। अरमगान ने ये सब कुछ किया, ये उसने बता दिया। फिर उसने अदालत में अरमगान से ये कहा कि मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, और ये बात हम सब जानते हैं कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं होती। बयान वो होता है जिसे हम कहते हैं 164 का बयान, जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू आज़ादाना माहौल में दिया जाता है। जब वो बयान दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद केस आगे बढ़ता है, उस बयान की हैसियत होती है, और अगर बाद में वो शख्स अदालत में मुकर जाए अपने उस बयान से भी, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब एक गवाह के तौर पर अदालत में होता है कि ये बयान मेरे सामने दिया गया था, ये शख्स झूठ बोल रहा है जो अब कह रहा है, क्योंकि आज़ादाना माहौल में इसने तमाम चीज़ें मुझे बताई थी। जो पुलिस तशद्दुद की बात करते हैं, दबाव की बात करते हैं कि उसके नतीजे में मुझसे बयान लिया गया है, अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू मेरा बयान यह है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट भी गवाही देता है आकर। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब शिराज ने यह कहा कि मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। यही मामला अरमगान ने किया और पुलिस के साथ हाथ कर दिया। पुलिस से कहा मुझे लेकर चलो। जब लेकर चले गए तो एक अदालती अफसर के सामने उसने ये बयान निकलवा लिया कि इस शख्स की जहनी हालत ऐसी नहीं कि इससे बयान लिया जाए। तो 164 के बयान के मौके पर उसने अपनी जहनी हालत के हवाले से एक अदद स्टेटमेंट पेश करवा दिया है। ये मीडिया के सामने भी चल गया। हमने देखा अदालत के अहाते में बैठे हुए अरमगान को वही चादर उसके सर पर डाली गई थी
اور وہاں پر پہلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ہر بار چادر اپنے چہرے پر سے ہٹاتا تھا وہ چادر اپنے چہرے پر خود کھینچ کر لا رہا تھا اور رپورٹر سے پوچھا تھا ہاں بھائی ارمغان کیا کیا ہے، اور وہ چادر اپنے چہرے کے اوپر لے آیا، مسکرایا، آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پھر کہا میری ذہنی حالت ایسی نہیں کہ میں ابھی آپ کے کسی سوال کا جواب دوں۔ نہیں میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوں، نہیں میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوں۔ تو یہ ارمغان نے دوبارہ کیا، اور اب ارمغان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پھنس تو وہ گیا ہے، پولیس کے پاس ثبوت ہیں، فوٹیجز ہیں، چیزیں ہیں، اور پولیس مزید نکال لے گی چیزیں۔ پولیس کے پاس، میں نے آپ کو کہا کیا آپشن باقی ہے؟ پولیس کے پاس آپشن باقی ہے ارمغان کا وہ بیان جو اس نے ویڈیو پر اعتراف جرم کرتے ہوئے پولیس کو دیا ہے، سب کچھ بتایا۔ پولیس کہتی ہے ہمارے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہے۔ تو ارمغان ابھی یہ چکمہ دینے کے باوجود بھی کیا مکمل طور پر کامیاب ہو جائے گا بچ نکلنے میں؟ ٹو ارلی ٹو جج، ٹو ارلی ٹو کال، بٹ پولیس کے پاس بیان موجود ہے۔ پولیس اس بیان کو عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگین وہ بیان پولیس کی کسٹڈی کا بیان ہے، اگر ویڈیو بیان کی شکل میں بھی موجود ہے، لیکن اس بیان میں اس کی حالت کیسی ہے، وہ کس انداز میں بتا رہا ہے، کیا ہوا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے کیا پتہ چل رہا ہے، ان حالات سے جن میں لب و لہجے سے جن میں وہ بیان دے رہا ہے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ ابھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن ارمغان نے اس وقت ایک چال چل لی ہے اور پولیس کو یہاں پر اس نے چکمہ دے دیا ہے، جوڈیشل ہو گیا ہے۔ کیا ارمغان کی ایک چال کامیاب ہو جائے گی؟ آگے جا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہوگا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا بہت جلدی ہے، لیکن نفسیاتی خود کو ظاہر کرے گا، پاگل خود کو ظاہر کرے گا، اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچا دے گا۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا، اور اس نے یہ کیا کیونکہ اس کو نظر آ گیا کہ ہماری وہاں سے آتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے۔ اس کو یہ بھی بتا دیا گیا پولیس کی جانب سے کہ منہ کھولو، سب کچھ بتاؤ سچ سچ، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ٹیکنالوجی کی مدد سے، تمہاری لوکیشنز کی مدد سے، تمہارا اس جگہ موجود ہونا بھی ہمارے پاس موجود ہے، تمہاری واپس آتے ہوئے ایک گاڑی میں سوار تم دونوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور مزید شواہد بھی موجود ہیں۔ تو ارمغان نے پھر پولیس کو یہ بتایا کہ میں مان لیتا ہوں، اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے پاس شواہد ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میری رائے میں ارمغان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں اب خود کو پاگل ظاہر کروں گا، اور یہ یقیناً کسی نہ کسی سٹیج پر اس کو کسی وکیل کی جانب سے، اس کو اس کے باپ کی جانب سے، یا کسی اور طرف سے مشورہ دیا گیا ہوگا کہ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پریزنٹ یور سیلف بفور دا جوڈیشل سسٹم، اور اس سے تمہیں کوئی مدد مل سکتی ہے۔